وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. تو مخارج حروف کی بحث چل رہی تھی اور عربی کے وہ 10 حروف کہ جن کا مخرج فارسی زبان کے مخرج سے الگ ہے، تو ان حروف کے عربی میں مخارج بتا رہے تھے کہ عربی میں ان 10 حروف کا مخرج کیا ہے، کہاں سے کیسے ادا ہوتا ہے. ٹھیک، اس 10 میں سے 4-5 پڑھ چکے ہیں. آج بات پہنچی حرف دا. کیا ہے حرف دا؟ بالکل آسان ہے اس کا مخرج، بالکل دال کی طرح ہے. بس فرق کیا ہے، دال کو نرمی سے ادا کر رہے تھے، اس کو پرحجم بنا کر کے زبان کی نوک کو سامنے اوپر والے دانتوں سے زبان کی نوک کو ٹچ کر کے اور کیا کرنا ہے، پرحجم بنا کر کے موٹا بنا کر کے ادا کرنا ہے. نہ بیٹھو، ٹھیک ہے، وہ ہچکی آ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک، حرف دا، یہ حرف بالکل حرف دال کی طرح ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی نوک کو آگے کے اوپر والے دانتوں سے مس کرنے سے یعنی ملانے سے ادا ہوتا ہے. اس فرق کے ساتھ کہ حرف دا کو موٹا اور پرحجم ادا کیا جاتا ہے اور حرف دال کو کم حجم. ٹھیک ہے، ہاں، حرف دال کو نازک، ٹھیک، اور حرف دا کو پرحجم یعنی موٹا. یعنی اس بات کی طرف توجہ دی جائے گی کہ زیادہ دباؤ کے ساتھ مخرج سے ہوا نہیں نکالی جائے، یعنی بہت زیادہ زبان کی نوک اور دانت پہ دباؤ نہیں ڈالا جائے گا. بس زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر والے دانت سے ملا کر پرحجم بنا کر کے موٹا بنا کر کے دال، کیا کہیں گے، دال. ٹھیک، اب دیکھتے ہیں مثالیں. ٹھیک، ظلم، ظہر، اعدم، عظاما، ظالمین، ظلمات، ظلمہ، الظنون، اذن، توعدون، ظلالها، ظهريا، عديم، يظهر، يظلمون، غليظ. ٹھیک، تو سمجھ میں آ گیا حرف دا. حرف دا زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دانت سے مس کر کے پرحجم بنا کر کے موٹا بنا کر کے ادا کریں گے. ٹھیک، دا. ٹھیک، دا. چلیں، دال کی طرح مت کر دینا یا دا کی طرح مت کر دینا. ساتھ دا جو گزرا ہے زبان کے کنارے کو اوپر کے دانت سے ملا کر کے ویسے مت ادا کرنے لگنا. زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دانت سے ملا کر موٹا بنا کر با. ٹھیک، چلیں، اس کے بعد ہے حرف عین. حرف عین یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، یہ بھی حلق سے ادا ہوتا ہے. گلے کے اور حلق کے درمیانی حصے سے نرمی کے ساتھ. عین، بہت زیادہ دباؤ نہیں، عین ایسے مت کر دینا. عین نرمی سے
اس حرف کو حلق کے درمیانی حصے سے نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. اس طرح کے کھینچنے کی آواز آئے عین عین عین. البتہ بہت ہی زیادہ نرمی کے ساتھ ادا نہیں کیا جائے گا، وإلا عین پتہ ہی نہیں چلے گا، حمزہ کی طرح ہو جائے گا. بہت زیادہ نرمی بھی نہیں دکھانی ہے. ہاں، ہلکے درمیانی حصے سے نرمی کرنی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں، ایسے کہ تھوڑی سی آواز میں کھچاؤ پیدا ہو. عین. ٹھیک. کرے بہت زیادہ نرمی کے ساتھ ادا نہیں کریں گے. اس بات کی طرف جب توجہ ضروری ہے کہ عین کو پرحجم اور بھاری ادا نہیں کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ پرحجم اور بھاری بنانے کے چکر میں پڑیں گے تو عین قاف کی طرح یا کسی اور دوسرے حرف سے مشابہ ہو جائے گا. ہلکے درمیانی حصے سے نرمی کے ساتھ اور آواز کو تھوڑا سا کھینچ کر ادا کریں گے عین. ٹھیک. چلے اب مثالیں دیکھتے ہیں. مثالیں کیا ہیں اس کی؟ علیم معلم معکم ینابیع العالمین معائش تعد عطل عجاب ماعون بعوضة العماد العشار العزة نعيم محائش نعم العبد معذرة يعرفون السميع ٹھیک. این سمجھ میں آ گیا؟ ایک بار پھر دہراتا ہوں. میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے دل و دماغ میں اچھی طریقے سے یہ مخارج اتر سکے، بچ سکے، تاکہ آپ ان حروف کو جو ان کا مخرج ہے اس سے ادا کریں، غلطی نہ ہو. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. عربی زبان میں اہم ترین چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ جو 10 حروف ہے جن کا مخرج عربی میں الگ ہے، آپ ان حروف کو ان کے مخرج سے ادا کریں، تب جا کر کے آپ کی عربی صحیح ہوگی. ٹھیک. تو حرف عین گلے کے اور حلق کے درمیانی حصے سے نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا. نہ بہت زیادہ نرمی کی جائے گی اور نہ ہی پرحجم بنایا جائے گا. آواز کو درمیان حلق سے کھینچ کر عین عین. ٹھیک. چلیں یہ عین ہو گیا. اب آ گیا غین. غین. ہاں، غین اور خا. غین اور خا یہ دونوں ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حلق سے. یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے. ٹھیک. اس کی آواز نرم اور کھچاؤ کے ساتھ نکلتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ حرف خا کی طرح خراش اور خشونت اس میں نہیں پائی جاتی. خے جب ادا کرتے ہیں تو ایک خراش ہے نا کی آواز نکلتی، لیکن غین جب کریں گے تو غین میں خراش نہیں آنی چاہیے. غین کی آواز نکالنے کے لیے وہی شکل ہے کہ جب ہم حلق میں پانی ڈال کر
غلالہ کرتے ہیں تو غین کی ہی آواز نکلتی ہے. غین کو جب ادا کریں تو ایسے کہ جیسے آپ حلق میں پانی ڈال کر کے غلالہ کر رہے ہوں. پرحجم ہونا چاہیے، موٹا. غین غین نہیں کہ غین خراش نہیں آنی چاہیے. غین. ٹھیک. مثالیں: غیری، غضب، الغرور، فی الغار، الغافرین، غلام، یغل، غصۃ، لغوب، یغوثون، غطاءک، غل، غلاد، یغیض، یغیض، صغیرا، یغفر، مغلوب، یغنیہم اللہ، غیر باغ. ٹھیک. تو غین کیسے ادا ہوتا ہے؟ خا کی طرف. فرق صرف یہ ہے کہ جب غین کو ادا کیا جاتا ہے تو خشونت نہیں ہونی چاہیے. جس طریقے سے گلے میں پانی ڈال کر، منہ میں پانی ڈال کر غلالہ کیا جاتا ہے تو آواز نکلتی ہے، ویسے ہی پرحجم بنا کر کے غین، غین. ٹھیک. چلیں اب یہ آخری حرف. ٹھیک. واو بالکل آسان ہے. ہونٹوں کو غنچے کی شکل میں بنائیے آپ. دونوں ہونٹوں کو ملائیے، غنچے کی شکل بنائیے اور نرمی کے ساتھ آواز ادا کیجیے، نکالیے. واو، واو. ہم اردو میں کیسے واو ادا کرتے ہیں؟ اوپر کے دانت کو نیچے کے ہونٹ پہ رکھ کر کے واو، ایسی ہے. لیکن ایسے نہیں ہے. عربی میں ہونٹوں کو غنچے کی شکل میں بنایا جاتا ہے اور نرمی کے ساتھ. حرف واو کو تلفظ کرنے کے لیے جس طرح اردو یا فارسی زبان میں ادا کیا جاتا ہے، یعنی اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹوں سے ملانے سے ادا ہوتا ہے، عربی میں اس طرح ادا نہیں ہوتا. پھر کیسے ہوتا ہے؟ کہہ رہے اس کو ادا کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے. ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے. جیسے یہ 5 انگلیاں ہیں، ان کو آپ آپس میں ملائیے. اس سے ہونٹ ہمارے یوں ہیں، ہونٹوں کو آپس میں ملائیں گے تو گول بنے گا. ٹھیک ہے. جیسے کسی چیز کو چومنے کے لیے ہم اپنے منہ کی شکل بناتے ہیں. ٹھیک. ایسے یعنی دونوں ہونٹوں کے درمیان سے حرف واو کی آواز نکلتی ہے. دونوں ہونٹوں کو ایک دم ملائیں گے نہیں، دونوں ہونٹوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں گے، تھوڑی سی جگہ باقی رہ جائے گی. ٹھیک. دونوں ہونٹوں کے بیچ میں، اور واو ادا ہو جائے گا. بس خالی اس بات کی طرف توجہ رہے کہ اس کو پرحجم نہ بنائیں آپ، بلکہ نازک. واو، واو. ٹھیک. تو حرف واو کیسے ادا ہوتا ہے؟ حرف واو کو ادا کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول بنانا پڑتا ہے اور نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. بس اتنا یاد رکھیں. واو کو ادا کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے اور درمیان سے نرمی کے ساتھ آواز نکالی جاتی ہے. واو. دیکھیں، ورد، ایسے نہیں ہونٹ کو گول بنا کر کے ورد مت کہو، جیسے بتایا ہے ویسے ورد. الوقود، لووا، واردہم،
نواسی نواسی وجوہ وجوہ اعدنا عیدنا ولد ولد اوری اوری غاؤون غاؤون الولدانی الولدانی ابنقص ابنقص للغاوین للغاوین مورود مولود مولا 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 مولی مولی بلوناہم بلوناہم آووا آووا ونصروا ونصروا. خوب، یہ 10 حروف ہو گئے عربی کے، وہ 10 حروف کہ جن کا مخرج عربی میں اور ہے، فارسی اور اردو میں اور ہے. اب یہ جو مخارج بتائے گئے ہیں آپ لوگوں کو 10 حروف کے، ان مخارج کو اچھی طریقے سے یاد کیجئے، ذہن نشین کیجئے، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل تمرین کیجئے، مشق کیجئے. یہ جو مثالیں دی گئی ہیں، ان مثالوں کو بار بار دہرائیے تاکہ ملکہ ہو جائے، ایسی عادت ہو جائے آپ کو کہ جب یہ حروف آپ کو ادا کرنے ہوں تو خود بخود جہاں سے ان کو ادا ہونا چاہیے وہیں سے ہوں، یا خود اپنے مخرج سے ادا ہونے لگے. جب تک کہ مخرج ان حروف کا صحیح طریقے سے یاد نہیں ہوگا ایک، اور بار بار تمرین نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے مخارج کو یاد کر لیا اور بار بار آپ نے تمرین اور مشق کی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ حروف بالکل ادائیگی میں آپ کے لیے سہل اور آسان ہو جائے گی. جب بھی آپ ان حروف کو ادا کرنا چاہیں گے تو یہ حروف اپنے مخرج سے ہی ادا ہوں گے، ٹھیک. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ نے ان مخارج کو یاد کرنے اور تمرین اور مشق کو ادا کرنے میں اگر آپ نے کوتاہی کی، سستی کی، تو پھر آپ کے لیے ان حروف کا عربی مخرج کے لحاظ سے ادا کرنا مشکل ہوگا، ٹھیک. اب یہاں سوالات اور تمرینات سوال کیے گئے. حروف تا، دال اور دا کس طرح تلفظ ہوتے ہیں؟ ہر ایک کی 3 مثالیں لکھیے، ٹھیک. یہ امتحان کا سوال ہے. یہ 3 حروف حرف تا، دال، دا، یہ تینوں ایک ہی طرح سے ادا ہوتے ہیں، خالی تھوڑا تھوڑا فرق ہے. زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دانتوں سے مس کر کے، سا کو کیا کہتے ہیں؟ سا ہے نا، یہ بھی نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. دال یہ بھی بالکل کس کی طرح؟ سا کی طرح ہی ادا ہوتا ہے، ٹھیک. کم حجم، نازک، اور دا یہ بھی حرف دال کی طرح ادا ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ دا کو پرحجم بنا کر کے، موٹا بنا کر کے ادا کیا جاتا ہے، دا، ٹھیک. اس کے بعد حرف ہا اور ہا کے تلفظ میں کیا فرق ہے؟ ہر ایک کے لیے 3 مثالیں بیان کریں. ہا، ہا سمجھ رہے ہیں؟ یہ حروف حلقی میں سے ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے گلے میں ہوا بھرنی پڑتی ہے، اور پھر اس حرف کو اس طریقے سے کہ جیسے گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو، آپ اس کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ویسے ادا ہوگا. اور ہاں بالکل سیمپل طریقے سے، ہاں
ہا ہا ہا. چل اس کے بعد حرف صاد اور سین، حرف داد، حرف طا اور تا، حرف عین، حرف غین، حرف یا. تلفظ کے لحاظ سے اردو فارسی کا عربی کے تلفظ سے کیا فرق رکھتا ہے؟ 3 مثالوں کے ساتھ. واو چاہیے تھا، یہاں پہ یا دیا ہوا ہے. چلیں یہ ہو گئے آپ کے مخارج حروف. میں ان 10 حروف کے مخارج کو ایک بار دوہراؤں گا آپ لوگوں سے سن کے. کل سے یاد کر کے آئیے گا. کل کم سے کم 4 حروف کے مخرج اور مثالیں یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ 4 حروف کے مخرج جو بتائے گئے ہیں کتاب میں، اور 4 حروف کی 2 مثالیں. ٹھیک؟ تو کل آمادگی کے ساتھ آئیے گا.